الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شانه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عقیدت اور پرید کے ساتھ مدینے والے کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کی گفتگو کے اندر ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ مدینہ پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو نازل فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے فرمان کے مطابق مدینہ پاک میں سب سے پہلی صورت جو اللہ تعالیٰ نے مدینے والے پہ نازل فرمائی ہے وہ سورۃ البقرہ نازل فرمائی ہے۔ سب سے پہلی صورت جو مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پہ نازل فرمائی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اب اس سورۃ البقرہ کی کچھ تفصیل بھی سماعت کرتے ہیں۔ 40 رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع ہیں، اور 286 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ 6121 کلمات ہیں اس کے اندر، اور 25,500 حروف اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں نا، بچہ خوبصورت ہو تو اس کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسجد ہے، اور اس کا نام مسجد کیوں رکھا ہے کہ مسجد کا معنی ہے سجدہ گاہ، سجدہ کرنے والی جگہ۔ تو ذہن میں سوال یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کا نام کیوں دیا ہے، اسے سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ بقرہ کا لغوی معنی ہے گائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر چونکہ ایک گائے کا ذکر فرمایا ہے، اسی نسبت سے اللہ نے اس صورت کو سورۃ البقرہ کا نام عطا فرمایا ہے۔ کس کا نام عطا فرمایا؟ سورۃ البقرہ کا نام عطا فرمایا۔ اچھا، اب اس سورۃ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہم چند باتیں سن لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کونین جان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تلاوت کر بھی رہے ہیں، تلاوت سن بھی رہے ہیں، اور صرف یہ سلسلہ تلاوت پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن سمجھنے کا بھی موقع عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مدینے والے نے خود ہی اس کا ریزن بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ حدیث پاک کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی۔ صحاح ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب کا نام صحیح مسلم شریف ہے، اور اس کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ جب تم اس کی تلاوت کرو گے قیامت کا دن ہوگا، جو جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا قرآن اس کی قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو روشن صورتیں، یعنی وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک کا نام سورہ بقرہ ہے اور ایک کا نام سورہ آل عمران ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ان کو بھی پڑھا کرو، کیونکہ کل جب قیامت کا دن ہوگا یہ دو صورتیں قیامت والے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل آتے ہیں، جس طرح دو سائبان آتے ہیں، جس طرح دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں آتی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اور آج اس دور کے اندر ہمارا ہر بندہ، ہر گھر آپ دیکھیں گے نا، اکثر وہ اس وجہ سے ہی پریشان نظر آتا ہے کہ ساڑھے تے کچھ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو یار آؤ نا، قرآن تو پڑھو۔ اپنے آقا سے ہم پوچھے تو صحیح، سونے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر دے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی 3 دن تک شیطان اس گھر کے نیڑے بھی نہیں آ سکتا، شیطان اس گھر کے نیڑے نہیں آ سکتا۔ اور مدینے والے نے مزید فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کی 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے، اور یہ پریکٹیکلی میں نے خود دیکھا ہے۔ کئی گھروں کے اندر ایسا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی علامات ہیں، الحمدللہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو، گھر والوں کو غموں سے نکال کے خوشیوں کا سائبان عطا فرما دیا ہوا۔ تو اس لیے آج ہمیں یہ بھی ایک وظیفہ مل گیا کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے جادو اس گھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کروانی چاہیے۔ اب سب سے پہلے، چونکہ یہ قرآن پاک کی، اس کو سب سے بڑی سورت بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر کئی طرح کے مضامین موجود ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قرآن کے اوصاف کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی بھی سورت نہیں لا سکتے، کوئی آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اس سورت کے اندر ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی کئی مضامین پر یہ سورت مشتمل ہے۔ لیکن آج جس حوالے سے ہم پڑھیں گے سب سے پہلے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں ہی قرآن پاک کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ سے پہلے اگر سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت پڑھتے ہیں تو رب نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنی تعریف بیان فرمائی،
سورہ بقرہ کے آغاز میں اپنی کتاب کی تعریف بیان فرمائی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو آج کوئی چودھری بات کر رہا ہو نا، آج کوئی منصب والا سٹیٹس والا بات کر رہا ہو تو وہ لوگوں سے کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں بات میں کر رہا ہوں، جب میں نے زبان دے دی ہے میری بات پہ تمہیں کوئی شک ہے؟ فرمایا میں تو پھر رب ہوں، میں تو پھر خالق ہوں، میں تو پھر مالک ہوں. ذرا سوچو تو صحیح، جو رب رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، مالک یوم الدین بھی ہو، جس رب کے اتنے اوصاف ہوں، ذرا سوچو تو صحیح اس رب کی گفتگو کتنی پیاری ہوگی، اس رب کی نازل کرنے والی کتاب کتنی پیاری ہوگی. تو فرمایا شروع کے اندر ہی الف لام میم، یہ کئی صورتوں کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں، یاسین طہ، اسی طرح حامیم عین سین قاف، یہ سارے الفاظ آتے ہیں. علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کی مراد اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب کے درمیان ہے. کس کے درمیان ہے؟ اللہ تعالی اور اس کے. اگر آپ کو یہ گفتگو سمجھ آ جاتی تو شاید کسی کے لب ہیلے بغیر نہ رہتے. قرآن ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی کر لیتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے، پھر دعویٰ بھی یہ کر لیتا ہے کہ قرآن تو مجھے بھی آتا ہے. فرمایا سونیا تیرے جیسا تو میں نے پیدا ہی نہیں فرمایا. قرآن پڑھنے والوں میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا معنی تو مجھے بھی آتا ہے، اس کا مفہوم تو مجھے بھی آتا ہے، اس کا مضمون تو مجھے بھی آتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کائنات والوں کو یہی عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن میں بھی کچھ لفظ ایسے رکھے ہیں کہ جو یا تو میں جانتا ہوں یا میری عطا سے میرا سونا نبی جانتا ہے، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ جب یہ سارا قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا تو مدینے والا تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا. تو اس لیے کچھ باتیں اللہ نے راز رکھی ہیں کہ جو صرف محب اور محبوب کا معاملہ ہے. اور خدا کی قسم ہے پھر ہمیں اپنے مقدر پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ در ملا ہے، ہمیں وہ سونا حبیب ملا ہے کہ جس کے ساتھ رب نے اپنے راز کی باتیں فرمائی. راز کی باتیں فرمائی ہیں، اور راز کی باتیں کس سے ہوتی ہیں؟ اپنے یار سے ہوتی ہیں، اپنے محبوب سے ہوتی ہیں. تو ہم اس نسبت پہ کیوں نہ ناز کریں؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں کہ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیرے روزے سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. اور آگے لکھا کہ خدا آباد رکھے سلسلہ اس تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے اور مدینے والے کا نوکر بھی بنایا ہوا ہے. تو اب آئیں ہم اپنی بات کی طرف. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم، اس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب لا ریب فی، جس میں کوئی بھی شک کی جگہ نہیں ہے، جس میں کوئی بھی شک کی جگہ نہیں ہے. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور کتاب پہ جب الف لام آ جائے تو خاص کتاب مراد ہوتی ہے. ذالک الکتاب یعنی یہ والی کتاب، اس سے کوئی دوسری کتاب مراد نہیں ہے. یہ والی کتاب کون سی کتاب؟ وہ کتاب جو میں نے آمینہ کے لال پہ نازل فرمائی ہوئی ہے. ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں کہ یہاں پہ سادہ ترجمہ کیا ہی نہیں. عقل کہتی ہے کہ اس کا ترجمہ تو صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کتاب،
لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا مدینے والے پہ نازل ہوئی ہے نا تو ترجمہ میں اس طرح نہیں کروں گا، میں تو یوں ترجمہ کروں گا وہ بلند رتبہ کتاب، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے جس نبی پہ نازل ہونے والی کتاب بلند رتبہ ہے وہ نبی خود کتنی شانیں لے کے نازل ہوا، وہ نبی خود کتنا مقام لے کے پیدا ہوا ہوگا، کتنی عظمتیں لے کے دنیا میں آیا ہوگا۔ تو فرمایا ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب۔ لا کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نفی کے لیے آتا ہے۔ ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہی کا مطلب اس میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک بندہ ہے ہی پرہیزگار، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، نظریں تھوڑی میری طرف فرمائیں۔ ایک بندہ ہے ہی متقی، ہے ہی پرہیزگار، ہے ہی اللہ سے ڈرنے والا، اس کے لیے ہدایت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نافرمان ہو اس کے لیے ہدایت ہو، جو گناہگار ہے اس کے لیے ہدایت ہو۔ رب نے فرمایا بندے میرا قرآن تو پڑھ، ابھی تو تم نے پڑھنا شروع کیا ہے، وگرنہ میں نے تو اپنے قرآن میں فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بھی ہدایت بن کے آیا ہے۔ اے مالک جب یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے تو یہاں پر بالخصوص نیک لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنانے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا اصل میں ہدایت کا جو لطف ہے، ہدایت کا جو مزہ ہے، ہدایت کی جو چاشنی ہے وہ صرف اللہ اپنے متقین کو عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے رب نے یہاں پر ھدی للمتقین کے لفظوں کو ذکر فرمایا کہ ہدایت کی اگر اصل چاشنی لینی ہے تو تمہیں نیک بننا پڑے گا، جب نیک بنو گے ہدایت میں بھی تمہیں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ھدی للمتقین ہے قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن بالخصوص اس لیے ذکر فرمایا کہ اصل میں ہدایت کا لطف جو ہے وہ ایک متقی بندہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، متقین کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ کون ہے؟ متقی۔ مدینے والے کا فرمان موجود ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کا مضمون پیش کر دیتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں ہے، ہاں جو متقی ہے اللہ نے عزت اسے ہی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ کس کو عطا فرمائی؟ متقی کو۔ لیکن اب یہاں پہ رک کے ہمیں سوال کرنا ہے کہ متقی کہتے کسے ہیں؟ کون ہے متقی؟ علماء نے بڑی پیاری تعریف فرمائی کہ متقی کسے کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے، پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے۔ یہ ایک جملہ سنیے گا اور اپنے اس دل کے گلدستے کے اندر اسے سجائے گا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تیرا رب تجھے اس جگہ پہ نہ دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا ہوا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اندر یقین مانے زندگی نہیں، زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے لیکن لکھنے والا احساس لکھتا ہے۔ تو بزرگوں نے تعریف کی ہے کہ تقوی اس بات کا نام ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں منع فرمایا ہے۔
آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ، میرے بڑے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، ہم اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں۔ ان 24 گھنٹوں میں کتنے لمحے ایسے ہیں، گھنٹوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، لمحوں کی بات کر رہا ہوں، کہ کتنے لمحے ایسے ہیں کہ جو لمحے ہم وہاں پہ گزارتے ہیں جہاں پہ ہمارے رب نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اکثر زندگی کا حصہ ہمیں وہاں پہ نظر آئے گا، اس جگہ پہ نظر آئے گا کہ جہاں ہمارے رب نے منع کیا تھا لیکن ہم اپنی زندگی وہیں پہ گزار رہے ہیں۔ کبھی ماں باپ کا دل دکھا کے، کبھی بڑوں کا مذاق اڑا کے، کبھی محلہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کر کے، زندگی تو ایسے گزر رہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے اس جگہ پہ نہ دیکھے جس جگہ سے اس نے تجھے منع فرمایا۔ یا اللہ، اگر زندگی ایسی ہو جائے، اگر میں اپنے آپ کو سنوار لوں، اگر میں اپنے آپ کو نکھار لوں، تو اے مالک مجھے پھر کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی ظلال معیون، فرمایا اگر تو متقی بن جائے گا، میں مفہوم رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا ان المتقین فی ظلال معیون، اگر تو متقی بن کے زندگی گزارے، پرہیزگار بن کے زندگی گزارے گا، قیامت کا دن ہوگا، میں تجھے ٹھنڈے ٹھنڈے سائے بھی عطا فرماؤں گا، پینے کے لیے تجھے چشموں کا پانی بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ شان ملے گی، پھر یہ مقام ملے گا۔ اور اگر آپ پڑھیں 27واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و نہر، فرمایا اگر تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو گے، میں رب ہو کہ تمہیں نہر بھی عطا فرماؤں گا، تمہیں اپنی سونی جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ یار سودا سستا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ بیٹھ کے ہی تو زندگی گزارنی ہے۔ 4 دن بعد ہمیں بھی لوگ کہیں گے، یار چھڑ تو کی روز مسیتی جان لگ پہ، تیری کوئی عمر ہے تو اتنے بہ کے ڈیسک دے اتنے پھٹی تے بہ کے پڑھنا ہے، آر نہیں محسوس ہوتی؟ اسے کہو بھائی اپنی زبان بند رکھ، تیری یاری ایک پاسے ہے لیکن محمد عربی کی غلامی ایک پاسے ہے۔ میں کسی دنیا دار کی بات سننے کے لیے نہیں جاتا، میں تو وہ گفتگو سننے کے لیے جاتا ہوں جو رب نے مدینے والے سے فرمائی ہوئی ہے، وہ گفتگو جو اللہ نے مدینے والے پہ نازل فرمائی ہے۔ جو کوئی جس دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا۔ دنیا دار جب آپ سے بات کرے اور مدینے والے کی بات آپ کی زبان پہ آ جائے، سمجھ لیں کہ محبت کا کوئی دیا یہاں پہ جل رہا ہے، محبت کی کوئی شمع یہاں پہ جل رہی ہے، کیونکہ دنیا کا اصول یہ ہے جو کوئی جس دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا۔ تو پھر ہم مدینے والے سے پیار بھی کریں، حضور کی غلامی کا دعویٰ بھی کریں، اور باتیں ہم غیروں کی سنیں، اچھا جی میرا یار یہ کہتا ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا چھوٹ سکتی ہے، انداز یہ ہونا چاہیے، الا ماشاء اللہ کو مجبوری آ جائے الگ بات ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، بغیر وجہ کے میں درس قرآن بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی دین کی کلاس بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ آپ نے نیت فرمانی، اور میں وقتاً فوقتاً یہ بات کرتا رہتا ہوں، میرے لیے بھی ترغیب ہے، آپ کے لیے بھی ترغیب ہے کہ ہم اس چیزوں سے سیکھیں کہ ہم نے اپنا ذوق پرانا نہیں ہونے دینا، ہم نے اپنی اس بیٹری کو چارج رکھنا ہے، وہ بیٹری، وہ قوت جو ہمیں مدینے والے کی بارگاہ میں لے کے جائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے، اس ذوق کو پرانا نہیں ہونے دینا، روزانہ نئے ذوق کے ساتھ بیٹھنا ہے، روزانہ نئی محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے، روزانہ نئے عشق کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اس کے اضافے کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ سونیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خیالات کی دنیا میں کھڑے ہو کے عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن آپ کا دیوانہ تب تک سوئے گا نہیں جب تک آپ کی وہ باتیں نہ سن لیں
جو رب نے آپ کے ساتھ خود فرمائی ہوئی ہے. یہ ہونا چاہیے زندگی کا انداز. تو اب آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ نیک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک اس کتاب کو حقیقی معنوں میں ہمارے لیے باعث استفادہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج کی اس مجلس کے اندر ہم نے گزشتہ مجالس کے اندر وضو کے فرائض سیکھے، یعنی وہ چیزیں جو وضو میں کیا ہیں، فرض ہیں. اور پھر وضو کا جو ایک طریقہ ہے وہ بھی ہم نے مختصر لفظوں میں سماعت کیا ہے. آج ہمارے سیشن کے اندر جو ہے وہ ہے غسل کے فرائض. کس کے فرائض؟ غسل کے فرائض. غسل کے 3 ہی فرض ہیں. آج بڑا آسان سا مسئلہ ہے، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ یعنی یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں غسل کے اندر. اور وہ کون سی ہیں؟ کلی کرنا، بولے کیا کرنا؟ دوسرا، ناک میں پانی چڑھانا، بولے کیا کرنا؟ اور تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پہ پانی بہانا. تمام ظاہری بدن پہ، یعنی اس کو سادے لفظوں میں یوں کہیں کہ سارے ظاہری جسم پہ اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، کوئی حصہ خشک. انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ہم غسل کا پراپر ایک جو طریقہ مدینے والے نے اپنایا ہے اور ہمیں بتلایا ہے، انشاءاللہ وہ سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق